بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان بے وقوفوں کو آزاد کرانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دشمنوں سے بچنے کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ دنیا کے سب سے دکھی الفاظ کس نے کہے تھے؟ سب سے مزاحیہ شخص چارلی نے۔ اس نے کہا تھا مجھے بارش میں چلنا پسند ہے تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ لے۔ میں بعض اوقات ایسا محسوس کرتا ہوں کہ حکومت اور رعایا کا رشتہ روٹھے ہوئے خاوند اور بیوی کا ہے، بظاہر ہے لیکن در حقیقت کچھ بھی نہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نفسیات کا ماہر نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ ہر شخص خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے۔ غلط کار انسان نہیں، وہ حالات ہیں جن کے کھیتوں میں انسان غلطیاں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کی فصلیں کاٹتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر پیش کی گئی ہے۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی، سینما میں ایک ذات۔ کہتے ہیں یہ سب حماقتیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ جب متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے تو پھر یہ کیا حماقت ہے کہ تعلیم عام نہیں کی جاتی؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں عوام کو تعلیم دینے کا کام ہے خود تعلیم یافتہ نہیں؟ یار تم اتنی عورتوں سے یارانہ کیسے گاٹھ لیتے ہو؟ یارانہ کہاں گاٹھتا ہوں، باقاعدہ شادی کرتا ہوں۔ شادی کرتے ہو؟ ہاں بھائی، میں حرام کاری کا قائل نہیں، شادی کرتا ہوں، اور جب اکتا جاتا ہوں تو حق مہر ادا کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہوں۔ اسلام زندہ باد۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کنارے لگی روشنیوں کی ماند ہوتے ہیں جو فاصلہ تو کم نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں، پر قرآن پاک کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی ایک سبب ضرور ہے، لیکن گرداب سے نکلنے کے لیے پھر دوا کے سفینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔
وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ماں کی یاد میں بھی سکون رکھا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں۔ ایک کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعہ المبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے اور زبان پر پھل دیتا ہے۔ انسان کے لیے کتنا برا ہے کہ باطن بیمار اور ظاہر حسین ہو۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا پہلے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ جو شخص تجربوں سے سبق نہیں لیتا، بالآخر اس کی سوچ کی قوت زائل ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی دولت عقل ہے اور سب سے بڑی مفلسی بے وقوفی ہے۔ بارش کا قطرہ سپی اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے۔ سپی اسے موتی بنا دیتی ہے اور سانپ اسے زہر۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اگر کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک کرو، نتیجہ چاہے جیسا بھی نکلے۔ آخر میں آپ کو ایک سچا دوست ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق۔ ہر انسان دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال رکھے تو عقائد کا تصادم ختم ہو جائے۔ اگر فقیر فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں ہوتا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے، سکون نہیں پائے گا۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس کا دل کا دروازہ نہیں کھلا۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھین جاتی ہے۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کر دیتی ہے اور گناہ کار کو گناہ سے بچاتی ہے۔ دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، مگر میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہیں ہوتے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ انسان دکھ نہیں دیتے، انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کرے گی۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔
جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور اس کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔